لائیو ہے. میں میسیج چلا رہی ہوں اوپر جا کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، اور جب ہمارا ٹائم ہمارے پاس اور مزید ہوگا تو انشاءاللہ سورہ کہف کو بھی آج ہم کریں گے. انشاءاللہ ان کے مضامین کو دیکھیں گے، ان کے خلاصے کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سورہ نحل مکی صورت ہے. مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کو جیسا بتایا تھا کہ ابھی یہ سب مکیات چل رہی ہیں. تو مکی سورہ یونس سے یہ شروع ہو گئی تھی. سورہ یونس، سورہ ہود، اور پھر وہ مکی صورتوں کا سلسلہ سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ رعد، سورہ حجر، یہ سب مکی صورتیں ہیں. تو اب جو ہے سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی آیتیں جو ہیں 128 128 ہے، اور رکوع اس کے 12 ہے. اس کے رکوع جو ہے وہ ہے، آیت اس کی ہے 128 اور رکوع اس کے 16 ہے. 16 رکوع ہیں اس کی. اور ایک روایت کے مطابق النحل کی آیات جو ہیں 95 اور 97 کے سوا دوسری روایت کے مطابق کہ آیت نمبر 126 اور 128 کے سوا باقی تمام آیات مکے میں نازل ہوئی. اور سورہ نحل کے تعلق سے ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے سورہ نحل کو پڑھا
اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئی، اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کری۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے اور اسے یاد کیجئے کہ جس شخص نے سورہ نحل کو پڑھا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئی، اور اس شخص کو اس طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کری۔ سورہ نحل میں بھی جس طرح مکی صورتوں میں کے مضامین ہیں اسی طرح کے ہی مضامین ہیں مکیات میں جس طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کی جو فطرت بتا رہے ہیں یہاں کہ اہل مکہ جو ہیں کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان نہیں لا رہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر رہے تو ہم پر عذاب لے آئیں۔ تو اس کا آغاز ہی اس آیت سے ہوتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب آتا ہی ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو، یعنی جو عذاب تم طلب کر رہے ہو وہ آتا ہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نہیں مان لاتے تو لے آئیے ہم پر عذاب، لے آئیے وہ عذاب جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ عذاب ایسا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہ ہر ایک کے کہنے پر وہ عذاب آ جائے، اس کا اللہ نے ایک وقت کا مقرر کرا ہے، اس وقت ہی وہ عذاب آئے گا۔ اور تمہیں کیا پتا جب وہ عذاب آئے گا تو تمہیں لگے گا کہ ابھی ابھی آ گیا ہے، ابھی ہم نے طلب کرا اور ابھی آ گیا ہے، یعنی وہ جلد ہے۔ اور کہا تم اجلت نہ کرو عذاب کے لیے، پاکی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے، یعنی جنہیں وہ شریک بناتے ہیں اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ان سے پاکی ہے، وہ پاک ہے۔ پھر اب انسان کی فطرت کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اس کی بلکہ تخلیق کے متعلق، انسان اکڑتا کس بات پہ؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ دیگر جو کفار ہیں، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اکڑ کس بات کی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس کی تخلیق پر دیکھو انسان کی، کیا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے آدمی کو ایک ناپاک قطرے سے، نطفے سے پیدا کرا، تو اسی لیے وہ کھلم کھلا جھگڑالو، خصیم مبین، کھلا جھگڑالو ہے۔ یعنی یہ اس کی تخلیق دیکھو کہ وہ کھلم کھلا جھگڑالو اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 کا ذکر آ رہا ہے، چوپایوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے کہ اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور نفع ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت وہ تم استعمال کرتے ہو، تم کھاتے ہو، اور دیگر بھی تمہارے لیے اس میں نفع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب آگے کیا ذکر آ رہا ہے؟ آگے اس میں آیت نمبر 8 کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 میں، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سواری کرو اور شان بنانے کے لیے، اور پیدا فرمائے گا جو تم لوگ ابھی جانتے ہی نہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ گھوڑا ایک بہت اچھا جانور ہے۔ لوگ اپنی، جس طرح آج گاڑیاں ہیں ہمارے گھروں میں سواریوں کے لیے، گھوڑوں سے بھی لوگوں کی ایک شان ظاہر ہوتی تھی کہ اس نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، سواری کے گھوڑے ہیں اس کے پاس۔ تو کہا گھوڑے، خچر، گدھے کہ تم اس پر سواری کرتے ہو اور شان بناتے ہو اپنی کہ ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، اور پیدا فرمائے گا جو تم لوگ ابھی جانتے ہی نہیں ہو، یعنی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو وہ پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں۔ اس سے مراد بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین اس متعلق خاموش ہیں، اور بعض کا نظریہ یہ کہ جس طرح گھوڑے، خچر اور گدھے سواریوں کے لیے، تو آگے زمانے میں ایسی سواریاں آئیں گی جن کو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہاری عقلوں کی رسائی بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح تیز ترین ذرائع آمد و رفت ہے کہ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، یا مہینوں کا سفر ہم دنوں میں کر لیتے ہیں، تو کہا پیدا فرمائے گا وہ جس کے متعلق ابھی تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں؟ اچھا، بعض کے نزدیک اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے جو سب باندھے ہیں اور جو طواف کرتے ہیں، یا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق مفسرین نے سکون فرمایا ہے، یعنی خاموشی اختیار کی ہے کہ اللہ جانے کہ اب دیکھیں جس طرح یہ اب گھوڑے، اونٹ اور خچروں کے بعد جو سواریاں آئیں،
फिर उसके बाद और तरक्की, दिन ब दिन तरक्कियां होती जा रही हैं, इजादात बढ़ती जा रही, तो आगे क्या होगा इसका अभी के रहने वालों को अभी इल्म नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो कहा इसमें इसलिए सुकून, या इसकी एक तफसीर में मुफस्सरीन ने सुकून इख्तियार किया है। आयत नंबर 14, वही है जिसने काबू में कर दिया दरिया समंदर को कि इससे खाते हो तुम ताज़ा गोश्त और निकालते रहो इसमें से गहना जो पहनते हो, और देख ही रहे हो कि कश्तियां पानी चीर कर उसमें तैरती हैं, और ताकि तलाश करो उसका फजल और किसी तरह शुक्र गुजारी करो। कितनी नेमतों का एक आयत में जिक्र आ गया। अल्लाह फरमा रहा है वही है जिसने काबू में कर दिया दरिया या समंदर को, यानी काबू में क्या, तुम इसकी सतह पर माल बरदार जहाज लेके जाते हो, तुम डूबते नहीं, ना तुम्हारा माल डूबता है। और इसी तरह कश्तियाँ शिकार से भरी हुई और मुसाफिरों से भरी हुई कश्तियाँ जो डूबती नहीं, सतह समंदर पर, सतह दरिया पर ठहरी रहती हैं और चलती रहती हैं। तो कहा जा रहा है कि ये एक अल्लाह की बड़ी नेमत है कि उसे कर दिया, और फिर तुम इसमें से निकालते हो ताज़ा क्या चीज़, लहमन तरिया, ताज़ा। अच्छा देखिए, लहम कहते हैं गोश्त को, और लहम गोश्त को कहते हैं। तो अब ये तरिया से मुराद समंदर से जो गोश्त निकालते हो, यानी मछली। लहमन तरिया से मुराद ताज़ा गोश्त, ताज़ा बताज़ा मछली निकालते हो और उसे वहीं पका के खा जाते हो। तो ये ताज़ा गोश्त है, और निकालते हो इसमें से गहने, मोती और कीमती चीज़ें तुम्हें इसमें से निकलती हैं जो पहनते हो गहने, और देख रहे हो कश्तियाँ पानी चीर कर इसमें तैरती हैं, और ताकि तलाश करो इसका फजल और किसी तरह शुक्र गुजारी करो। यानी कश्तियाँ तैरती तो क्या, इसका फजल, फजल से मुराद रोजी रोटी, रिस्क, ये तुम तलाश करते हो, और क्या है, किसी तरह शुक्र गुजारी करो कि इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाता है, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ ताकि तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो। और फिर आयत नंबर 16 को देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है, और बहुत सी अलामतें तारे से वो रास्ता पहचान लेते हैं, और अलामतें हमने इनके, निशानियां इनके लिए हमने बनाई हैं। जैसे तारों से ये समंदर में रास्ता कैसे होता है, जैसे हम बाय रोड सफ़र करें, बाय ट्रेन सफ़र करें, तो हम समंदर में रास्ते का तयन कैसे करते हैं। नाखुदा जो कप्तान होता है वो कैसे रास्ते का तयन करता है। समंदर तो एक जैसा नज़र आ रहा होता है, आसमान और पानी मिला हुआ, डायरेक्शन नहीं बनी, ना बना सकते समंदर में। कोई साइन बोर्ड लगा दिए कि सऊदी अरेबिया इतने किलोमीटर दूर है, इतने माइल्स दूर है, या जिस तरह बाई रोड सफ़र करते तो हैदराबाद इतने किलोमीटर दूर है, या इस्लामाबाद इतने किलोमीटर दूर है। ये ऐसा नहीं होता, उसमें तो बस पानी और आसमान मिला हुआ नज़र आ रहा होता है। तो किससे सिमतों का तयन किससे करते हो, तारों से। तारे तुम्हारी रहनुमाई, उसके जरिए तुम रास्ता देखते हो, तारों के जरिए कि किस तरफ जाना है। कुतुबी तारा है, किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जाना है, शुमाल की तरफ जाना है, जुनूब की तरफ जाना है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सी और अलामतें और तारे से कि वो रास्ता पहचान लेते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आयत नंबर 58 और 59। अब यहाँ काफिरों की ज़हनी पस्ती को बताया जा रहा है। उनकी ज़हनी पस्ती क्या होती है, कितना पस्त होते हैं उनके जहन, तो उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि, और हालांकि पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये काफिर, ये मुशरिकीन जो हैं, ये अपने लिए तो बेटे चाहते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं कि अल्लाह की बेटियां हैं फरिश्ते माज़अल्लाह। तो आयत नंबर 58 में ये बताया जा रहा है कि हालांकि जब इनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो सारा दिन उसका मुंह काला रहता है, गुस्से की घुटन में रहता है। वक्त कैसा गुजरता है, घुटन और गुस्से में गुजारता है कि मेरे बेटी क्यों पैदा होगी, और चेहरा शर्मिंदगी और एहसास नदामत से सारा दिन स्याह रहता है, लोगों से छुपता फिरता है, और गुस्से की घुटन से कि क्या करूं इस बेटी को। और आयत नंबर 59 में इसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है, मुंह छुपाए फिरता है अपनी कौम से इस खुशखबरी की नागवारी से। कौन सी खुशखबरी, बेटी की खुशखबरी की नागवारी से। अपनी कौम से, अपने रिश्तेदारों से मुंह छुपा कर फिरता है कि
क्या उसे अब ये सोचता है क्या इस बेटी को जिंदा रखे तो जिल्लत की हालत पर उससे काम करवाए, उसको पढ़ाए ना, उसके दीगर मामलात का ख्याल ना करे, उसे लौंडी की तरह रखे, एक ये सोचता है। या फिर किस्सा ही खत्म करे, दबा दे उसे जिंदा मिट्टी में, अपने लिए ये कहता है, सोचता है। तो देखो कितनी बुरी तजवीज करते हैं, इनका हाल ये है। आयत नंबर 66 में बड़ी अहम आयत है। अमूमन आपने देखा होगा इस आयत को, जहाँ दूध दही की दुकानें होती हैं। हमारा ये एक अलमिया है, हमें दीन अपने लिए नहीं चाहिए, हमें दीन लोगों के लिए चाहिए। क्यों? खुद अमल नहीं करेंगे, वो चीज़ हम याद नहीं रखेंगे जो कि हमें जिस पर चलना है, अमल करना, वो चीज़ याद रखेंगे जिससे हमारे कारोबार चमके। तो ये अमूमन आपने आयत नंबर जो 66 है, ये आपने दूध दही की दुकानों पर लिखी हुई देखी होगी, जो बड़े इलाके में दुकानें होती वो। और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में सबक है या इबरत है। अब यहाँ से ये लिखते हैं, हम पिलाते हैं तुम्हें जो उनके पेटों में है, खून और गोबर के दरमियान, दूध खालिस खुशगवार पीने वालों के लिए। ये लिखा होता है क्या? उधर लिखा होता है खालिस दूध खुशगवार है पीने वालों के लिए। ये आयत अमूमन आपने इस जगह पे लिखी होती है। यानी देखिए, अल्लाह के कलाम को इस्तेमाल करना अपने कारोबार में, और चाहे आप कारोबार में जो भी पानी मिला रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं कि दूध खराब ना हो, ज़्यादा अरसा निकाल ले, और फिर आप उसमें एक आयत का हवाला ले रहे हैं ताकि लोग आपको ईमानदार समझें कि आप कारोबार में कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे और कोई बेईमानी नहीं कर रहे। तो ये एक बुरी बात है, इससे मना फरमाया गया है। तो क्या कहा कि ये वाली आयत आप देखिए, लिखते हैं और लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, दूध है खालिस और पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार। ये वाली आयत का हिस्सा ये लगाते हैं। अच्छा, यहाँ लेकिन हम इस आयत के इस हिस्से पर गौर करेंगे। अल्लाह फरमा रहे तुम्हारे लिए सबक और इबरत है। अल्लाह की कुदरत की निशानी देखो कि जानवरों मवेशियों के पेटों में एक तरफ खून होता है, एक तरफ गोबर होता है, और उन दोनों के दरमियान से कैसी पाक चीज अल्लाह हमारे लिए निकाल रहा है। दूध, एक तरफ खून, एक तरफ गोबर, और उन दोनों के दरमियान से दूध निकाल रहा है, कैसी पाक चीज हमारे लिए निकाल रहा है। तो ये भी एक अल्लाह की कुदरत की निशानी है गौर व फिक्र करने वालों के लिए। आयत नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है, अब इसमें जो सूरत का वजह तस्मिया है अन-नहल, शहद की मक्खी, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि और सिखाया, आयत नंबर 68, और सिखा दिया तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में इस बात को डाल दिया कि बना लिया कर अपना घर पहाड़ों पे, अपने घर को पहाड़ों पे बना लिया कर, और घर बना और दरख्तों में और छतों में। यानी ये क्या कहा जा रहा है? ये मक्खी के दिल में ये बात डाली अल्लाह ने कि अपना घर तू पहाड़ों पे बना, दरख्तों पे बना और छतों पे बना। तो मक्खी को ये बता दिया। मक्खी अपना घर किसके हुक्म से बना रही है? अल्लाह के हुक्म से। शहद की मक्खी अल्लाह के हुक्म से, इसलिए बिला वजह उसके छत्ते को हटाना नहीं चाहिए। तो ये कहा कि उसके दिल में ये बात किसने डाली? अल्लाह तबारिक व तआला ने, कि तू ऐसी ऊंची जगहों पे अपना घर बना। शहद को निकालने का जो तरीका है, जिसके मुतालिक हमारे काबरीन फरमाते हैं, उलमा कराम फरमाते हैं कि शहद अगर आपको निकालना भी है तो बिल्कुल उसको ख़त्म ना करें उसके छत्ते को, बल्कि उसको, और क्योंकि शहद की मक्खी के छोटे छोटे बच्चे उस छत्ते में होते हैं जो उड़ना भी नहीं जानते, तो ये दिन की रोशनी में ये काम किया जाए। एक रुई पर या कपड़े पे उसको सुलगा के निचली तरफ से शहद के छत्ते को धुआं दें। धुआं देंगे तो उधर बैठी हुई मक्खियाँ उड़ जाएंगी। फिर उसमें हल्का सा सुराख करके नीचे बर्तन रख लें तो वो शहद उसमें गिर आ जाएगा, प्याले में, बड़े बर्तन में, बड़े मुंह वाले बर्तन में। और फिर उसके बाद आप वहां से हट जाएं और धुआं भी हटा दें। अब होगा ये कि अगर शहद की मक्खी के छोटे बच्चे जो उड़ना नहीं जानते और जो गिर गए हों, अगर किसी वजह से गिर गए होंगे नीचे, तो शहद की मक्खियां उन्हें ढूंढ कर उठाकर वापस छत्ते में ले जाएंगी, और छत्ता भी, उनका घर भी तबाह नहीं होगा और सही रहेगा। तो दिन की रोशनी में उठाना आसान है और रात की रोशनी में उन्हें लेके जाना रात के अंधेरे में बड़ा मुश्किल है।
تو اس لیے کا طریقہ یہ کہ دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں یہ کام کرو، اور اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو ان کو۔ تو یہ شہد کی مکھی کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور پھر 69 آیت میں کیا اس کی ہی آیت آ رہی ہے، پھر کھاتی ہو ہر قسم کے پھل سے، پھر کھاؤ، ثم کلی، کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل سے، اور پھر چلتی رہا کر اپنے پروردگار کی بتائی راہ پر چلتی رہا کر، اور اس کے پیٹ سے پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک ضرور نشانی ہے ان کے لیے جو سوچ سے کام لیں۔ اب کیا اسے کہا، پھر اب چل اللہ کی بتائے ہوئے رستوں پہ، اور پھر کھا ہر ثمرات سے، ہر پھل سے، اور چل اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے۔ یہ رستے جو ہیں نرم اور آسان ہیں۔ اب کیا ہے، اب لوگوں کو کہا اس کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے شربا، شربت، مختلف الوانا، مختلف رنگوں کا، الوان لون سے نکلا ہے، مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے، فیہی ہے اس میں شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا۔ یعنی دیکھیں انسان کے وہ کھانا کیا ہے، شہد کی مکھی کی الٹی، ومٹ، وہ پیٹ میں شہد کو لے جاتی، رس پیتی ہے اور پھر اس کو الٹ دیتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے، اور شفا، اس میں شفا ہے للناس، لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی تو پھولوں کا رس پیتی ہے، آپ دیکھیں گلاب کی پنکھڑی کبھی کھائیں تو تھوڑا سا کسیلا پن ہوتا ہے، کڑوا پن ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے تھوڑا سا، اسی طرح اور دیگر پھولوں، تو یہ سب پھولوں پہ کی پتیوں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تو تیرا شہد میں، حدیث میں بھی غالباً یہ آتا ہے کہ شہد کیا وجہ ہے کہ تو تلخ پتوں کا رس بھی پیتی ہے، پتیوں کا، اور پھر جب تو اس کو نکالتی تیرے پیٹ میں جا کے وہ نکلتا ہے، اندر ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے تو وہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس لیے جب میں شہد اکٹھا کلیکٹ کرنے جاتی ہوں رس، اور جب میں جاتی ہوں تو، اور جب میں وہ شہد اپنے پیٹ میں وہ رس لے کر آ رہی ہوتی ہوں، میں سرکار پر درود پڑھتی ہوئی جاتی ہوں، اور میں سرکار پر درود پڑھتی ہوئی آتی ہوں، اس وجہ سے میرے یہ جو رس ہوتے ہیں پتوں کے، پھولوں کے، یہ میٹھاس اس میں آ جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جب شہد کی مکھی درود پڑھے تو وہ جو ترش پتیوں کا بھی رس پیے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے، تو جب ہم درود پڑھیں تو ہماری زندگیوں میں کتنی آسانی اور کتنی مٹھاس آ جائے۔ تو کہا کہ تو ایسا کر، اور اس کے پیٹ سے رس نکلتا ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں بے شک ضرور نشانی ہے جو سوچ سے کام لیں۔ اچھا، اب ہم اس کی جو کہا جا رہا ہے الوانہ، مختلف الوان، پھر میں بتاؤں گی لون سے نکلا ہے، اور لون رنگ، اور الوان بہت سارے رنگ، الوان رنگ برنگ کا شہد نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے۔ تو اب یاد رکھیے گا اس چیز کو، اگر آپ نوٹ بھی کر لیں کہ سفید شہد جو ہوتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کلر کا ہوتا ہے سفید، وہ شہد جو ہوتا ہے جوان مکھی کا نکالا ہوا ہوتا ہے، جوان مکھی جو ہوتی ہے اس کا سفید شہد ہوتا ہے، اور زرد رنگ کا، جس میں زردی مائل رنگت آ جائے جس شہد میں، وہ اوسط عمر کی مکھی کا ہوتا ہے، درمیانی عمر کی مکھی کا زرد رنگ کا شہد ہوتا ہے، اور سرخ رنگ کا، جس میں تھوڑی سرخی آ جاتی ہے، زردی مائل سے ہٹ کر سرخی مائل آ جاتا ہے، یہ بوڑھی مکھی کا شہد ہوتا ہے، یہ بوڑھی مکھی کا شہد ہوتا ہے بنایا ہوا۔ اور جو سیاہ اور سبز، کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں جو پڑے پڑے سیاہ اور سبز رنگ، سبزی مائل، پورا سبز نہیں ہم کہیں گے، ہلکا سا سبزی مائل یا سیاہی والا، یعنی تھوڑا ڈارک کلر ہو جاتا ہے وہ، تو یہ شہد جو ہوتا ہے یہ نادر شہد ہوتا ہے، سب سے قیمتی شہد ہوتا ہے یہ جتنا شہد پرانا ہوگا آپ کے گھر میں پڑا اتنا ہی وہ نادر ہوگا اور اتنا ہی اثردار ہوگا۔ تو یہ اس کے مختلف رنگ ہیں جو بتائے گئے شہد کے رنگ۔ آیت نمبر 70 اللہ فرماتا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا تمہیں، پھر پوری فرمائے گا تمہاری عمر جو ہے، یتوفاکم، پوری فرمائے گا، اور پھر تم میں سے کوئی پلٹا کھلایا جاتا ہے، ناقص عمر، ارذل العمری، تم میں سے کوئی پلٹتا ہے ردی عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی عمر کی طرف، اور
تاکہ نہ جانے کچھ جان چکنے کے بعد. بڑھاپے میں عموماً بزرگوں کا حافظہ بعض بزرگوں کا کمزور ہو جاتا ہے، تو کہا وہ ایسی عمر کی طرف پلٹایا جاتا ہے کہ اس کا ذہن پھر بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو نہ جانے کچھ جان چکنے کے بعد. بزرگ لوگ عموماً بار بار سوال بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں پڑھی کہ نہیں، وضو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں وضو کرا کہ نہیں. تو یہ بھول جانا، بار بار ٹائم پوچھنا، سوال کرنا، کہاں جا رہے ہو، یہ کرنا. تو کہا کہ نہ جانے کچھ جان چکنے کے بعد. تو کہا کہ بے شک اللہ علم والا اور قدرت والا ہے. پھر آیت نمبر 72. اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تم میں سے جوڑے اور پیدا فرمایا تمہارے جوڑوں سے بیٹے پوتے نواسے اور روزی دی تمہیں پاکیزہ. کیا وہ غلط بات کو مان لیں اور اللہ کی نعمت کے ناشکرے ہیں؟ اب اللہ ایک اپنی عظیم نعمت کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے ہم جنس جوڑے پیدا کرے، جوڑ تمہارے ساتھی بنائے اور پیدا فرمایا تمہارے جوڑوں سے بیٹے. یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر بیٹوں سے پوتے اصل سے نفع اور نواسے اصل سے نفع، یعنی پوتے نواسے پیدا فرمائے. اور کیا ہے؟ اور روزی دی تمہیں پاکیزہ، یعنی اولاد کی اولاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ کثیر رزق عطا فرما رہا ہے. دیکھیں جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن گھر میں پھر بھی فراوانی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا ہے. تو کہا پوتے نواسے اور روزی دی تمہیں پاکیزہ. تو کیا غلط بات کو مان لیں؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. آیت نمبر 80، یہ بڑی اہم آیت ہے. ہاں آیت نمبر 80. ہاں اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام گاہ بنایا اور کر دیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے خیمے کہ ہلکے پھلکے ہیں تمہارے سفر کے دن اور قیام کے دن، اور ان جانوروں کے اون رونگٹوں اور بالوں سے سامان اسباب کچھ دن برتنے کا. یعنی دیکھیں نعمتوں کے لیے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام گاہ بنایا. تم کہیں بھی ہو جب گھر میں جاتے ہو تم سکون پاتے ہو. تمہارا گھر جیسا بھی ہے، نعمتیں کم ہیں زائد ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو آرام ملتا ہے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. تو کیا کہا؟ ایک تو تمہارے گھر کو تمہاری آرام گاہ بنایا اور کر دیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے خیمے کہ سفر میں تم انہیں، جانوروں کی کھالوں سے جو خیمے بنتے ہیں سفر میں تم انہیں استعمال کرتے ہو. اور اس میں کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور سفر کے دوران اٹھانے کے لیے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. اور کیا ہے؟ اور جانوروں کے اون اور رونگٹے، ان کے اونوں میں اور ان کے رونگٹے جو فر ہوتے ہیں اور بالوں میں سامان اسباب، اس سے بھی تم نفع اٹھاتے ہو. کسی سے تم اون بناتے ہو، کسی سے کوئی چیز بناتے ہو. تو کہا سامان اسباب ہے کچھ دن برتنے کا، تم ہر اس کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو. اب آگے آیت نمبر 98 کو غور سے دیکھیے گا. آیت نمبر 98 سورہ نحل کی، کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں آ رہا ہے کہ وہ رب جو ہے اس نے تمہارے اب یہاں کوئی سوال پوچھے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ تو سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم آ رہا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے. آیت نمبر 98 میں یہ آ رہا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 106. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے انکار کر دیا اللہ کا اس کو مان جانے کے بعد، جس نے انکار کر دیا اللہ کا اس کو مان جانے کے بعد، سوائے اس کے کہ مجبور کیا گیا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، لیکن ہاں جس نے کھول دیا کفر کے لیے سینے تو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ خاص آیت ہے. حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کے
ان میں آئی ہے شان میں یہ آیت کا نزول ہوا ہے. ہاں یہ آیت نمبر 106 ہی ہے کہ جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو اور سوا اس کے مجبور کیا گیا یہ ان کی شان میں آئی. اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے حضرت سمیہ جو تھی یہ ابو جہل کا ایک چچا تھا ان کی لونڈی تھی اور ان کے اچھا اب ان کی شادی جو ہوئی حضرت یاسر سے ہوئی. حضرت یاسر نے اس کی اجازت سے ابو جہل کا چچا کہتے ہیں ایک بھلا آدمی تھا اس کی اجازت سے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا اگر تم میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو تم لونڈی یا کنیز سے نکاح کر لو. تو انہوں نے ان سے اجازت لی مالک سے اور لونڈی سے نکاح کیسے ہوگا اس کے آقا کی اجازت سے ہوگا. اگر آقا کو اس کی حاجت نہیں ہے تو وہ اجازت دے دے گا کہ ہاں تم اس سے نکاح کر لو. تو کہا کہ حضرت یاسر نے ان سے اجازت لی کہ کیا آیا میں آپ کی لونڈی سمیہ سے نکاح کر لوں تو اس نے اجازت دے دی تو انہوں نے نکاح کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند حضرت عمار عطا فرمائے جو کہ صحابی ہے. ماں باپ اور بیٹا یہ سب مومنین تھے. اچھا اب ابو جہل جب چچا کا انتقال ہو گیا تو یہ ابو جہل کے پاس آئے کیونکہ ظاہر ان کے چچا کے تھے. تو ابو جہل نے اب ان کو بہت زیادہ ستانا شروع کرا ظلم و ستم کے ایمان کیوں لائے ہو بہت ظلم اور ایک دن اتنا ظلم کرا کہ حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے اور حضرت سمیہ کو بھی شہید کر دیا نیزہ مار کے. اور حضرت عمار جو بیٹے تھے جوان بیٹے آپ سوچیں جوان بیٹے کے سامنے والدین کو اذیتیں دے دے کر جب اس طرح کی تکلیفیں پہنچا کر شہید کرا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی ذہنی. تو پھر ان کو بھی کہا کہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے اور ان کو کہا کہ آپ کہو کہ آپ ایمان والے نہیں ہو. ان کے منہ سے یہ کلمہ کہلایا. یہ ان کی شان میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ جس نے انکار کر دیا اللہ کا اس کو مان جانے کے بعد سوائے اس کے کہ مجبور کیا گیا مجبور. تو یہاں مجبوری کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عمار جو ہیں انہوں نے دل سے نہیں کہا ایسا تو اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر دل اطمینان کا پا رہا ہے ایمان پر. لیکن ہاں جس نے کھول دیا کفر کے لیے سینہ تو ان پر غضب ہے اللہ کا اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر کے متعلق نازل ہوئی. مشرکوں نے حضرت عمار ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو اور حضرت صہیب کو حضرت بلال کو حضرت خباب کو حضرت سالم کو پکڑ لیا اور سخت اذیتیں دی اور ان کے معاملات یہ ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار جو ہیں ان کا دل مطمئن ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی دے دی اور وہ زبان سے کہا اور لیکن دل مطمئن ہے. تو ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف. سورہ بنی اسرائیل بھی جیسا کہ کہا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہی. جیسا کہ اس کا بتایا تھا یہ مکی صورت ہے. اس کی آیات بھی 111 ہیں اور رکوع اس کے 12 ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام جو ہے اسرا ہے. سورہ اسرا اسرا کا سے مراد ہوتی رات کی سیر کرنا اور بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے. بنی اسرائیل کا بھی یہاں ذکر کیا گیا اس لیے اس کا ایک نام بنی اسرائیل ہے اور دوسرا نام اس کا سورہ اسرا ہے. جمہور کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے. البتہ 3 آیتوں کا استثناء ہے. 3 آیتیں کون سی ہیں؟ آیت نمبر 76 آیت نمبر 180 اور آیت نمبر 160. یہ 3 آیتوں کو استثناء ہے اور ایک قول کے مطابق آیت نمبر 107 بھی یعنی یہ بھی مدنی آیت ہے. باقی ساری کی ساری سورت مکی ہے. یہ سورہ قصص کے بعد اور سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی. نزول کا اس کا ترتیب نزول دیکھتے ہیں تو اس کا نزول جو ہوا سورہ قصص کے بعد اور سورہ یونس سے پہلے اس کا نزول ہوا اور تعداد نزول کے مطابق یہ 50ویں سورت ہے یعنی 50 نمبر ہے اس کا تعداد نزول کے مطابق. یہ سورہ معراج کے فوراً بعد یا کچھ مدت کے بعد نازل ہوئی. یہ سورہ معراج کے فوراً بعد
या कुछ मुद्दत के बाद नाजिल हुई। और आगाज इसका जो हो रहा है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लाज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। क्या कहा जा रहा है? पाक है वो ज़ात जो लेगी रातों रात अपने बंदा खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के बरकत रखी हमने जिसके गिरदा गिर्द, ताकि उनको उन चीज़ों वो निशानियां दिखा, अपनी निशानियां उनको चश्मदीद करवा दें, बेशक वो सुनता और देखता है। मिराज के मुतालिक ये आयत आई, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले उलमा कराम के इसमें अक़वाल देख लेते हैं। उलमा कराम फरमाते हैं, अक्सर उलमा इस बात पर हैं कि मिराज ऐलान नबूवत के 12वीं बरस हुई और मिराज के महीने में इख्तलाफ है कि रबीउल अव्वल है या रबीउल आखिर है या रमज़ान है या शवाल है या रजब की 27वीं शब है। लेकिन रजब की 27वीं शब वाला कौल मशहूर कौल है, ठीक है। इस रजब की 27वीं शब वाला कौल जो है ये मशहूर कौल है। अब यहाँ देखते हैं अल्लाह पाक, देखें अल्लाह अलिमुल गैब वश्शहादात, अल्लाह जानता है कि अभी तो काफिर इनकार करेंगे और फिर एक वक्त आएगा कि मुसलमान भी इनकार करेंगे और वो कहेंगे कि ख्वाब में मेराज हुई। अभी काफिर, तो अल्लाह ताला ने उनके इनकार से पहले ये फरमा दिया, सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात, असरा, असरा का मतलब रात की सैर, कराई रात की सैर भी अब्द ही अपने बंदा खास को, लैलम रात में, मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा तक। तो अल्लाह ने पहले अपना जिक्र कर दिया कि जाने वाले को मत देख, जाने वाले को देखेगा तो बंदे में या नूरो बशर के चक्कर में पड़ जाएगा, ले जाने वाली ज़ात देख कौन सी है, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। और भी अब्दी ही, ये भी ख़ास लफ्ज़ है। कहते हैं मिराज की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये भी कहा कि या अल्लाह, मैं अब तक कहता आया हूँ कि तू मेरा रब है, तू मेरा रब है, आज तू भी कह दे कि मैं तेरा बंदा हूँ। तो ये भी अब्द ही, ये ख़ास है, अपने ख़ास बंदा ख़ास को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि भी अब्द ही, अपने बंदा ख़ास को कहा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब मुख्तसरन हम यहाँ बयान करें मिराज का जिक्र कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये वक्त कौन सा था, ये वक्त भी लिख लें, आमुल हुज़न गुजर चुका था, सैयदा खदीजतुल कुबरा का पहले विसाल हुआ हज़रत अबू तालिब का, फिर उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा का। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल दे दिया। इतनी महबूब हस्तियाँ आपसे जुदा हुई, रुखसत हुई, तो आपने आमुल हुज़न का साल दे दिया। उसके बाद सरकार ने देखा कि मक्के वाले जो ऐलान नबूवत जब किया गया और दावत दी गई तो मक्के वालों ने इनकार किया और तकब्बुर करा, तो आप ताइफ की तरफ मुतवज्जे हुए कि ताइफ वालों को जाके पैगाम हक दें। लेकिन ताइफ के भी जो सरदार थे, मुतकब्बिर थे, ना सिर्फ इनकार करा बल्कि उबाश नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया और फिर उसके बाद बहुत बदतमीजियाँ करी और लहू लुहान करा उन नौजवानों ने। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकल कर आप एक बाग में क़याम करा और आप नमाज फजर अदा कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने वहाँ जिन्हों की एक जमात का गुज़र हुआ, जिन्होंने आपकी आवाज़ में कुरान सुना, तो वो दिन मुतवज्जा हो गए और कुरान सुनने में महव हो गए और फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफात पर ईमान लेकर आए और कहा कि हम जाके अपने कबीले में भी बताएंगे ताकि वो लोग भी ईमान लाएं। एक रिवायत तो ये मिलती कि जाके अपने कबीले में तालीमात दी, एक रिवायत तो ये मिलती कि उसके बाद जिन्नात के काफिले आते रहे और आपके दस्ते शफात पर इस्लाम कबूल करते रहे। और ये मामला अल्लाह ने बता दिया कि इंसान तो मुतकब्बिर हैं, देखो जिन्नात मेरे नबी की बारगाह में आके हिदायत पा रहे हैं और ईमान हासिल कर रहे हैं। इसके बाद जब हजूर मक्के तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को, अल्लाह ने कहा ये मुतकब्बिर लोग हैं, ए हबीब आपको मैं एक शान खास अता फरमाता हूँ। मिराज निकला उरूज से कि आपको आसमानों की सैर करवाई जाएगी और आपका मकाम इन काफिरों को बताया जाएगा कि मेरे नबी का मकाम क्या है। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा,
آپ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے یا ملنے کا شوق رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری پیش کی گئی براق، اور براق پر آپ جب سوار ہونے کے لیے آپ تھوڑا سا رکے، ہچکچائے. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، آپ رکے کیوں؟ تو کہا جبرائیل مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا. اے جبرائیل میرے لیے تو براق لے آئے اور روز محشر میری امت کی سواری کیا ہوگی، پل صراط پر میری امت کس سواری پر سوار ہو کر جائے گی. تو دیکھیں ہر جگہ اپنی امت کا خیال. انسان کو جب کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب بلندیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب ایک مقام مل رہا ہوتا ہے، جب ایک عہدہ مل رہا ہوتا ہے، جب عروج مل رہا ہوتا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے سب کو، حتیٰ کہ انسان ایسا ناشکر ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت، رسول شفاعت، آپ کیا فرما رہے ہیں جبرائیل حالانکہ آپ کو آسمانوں کی سیر رب سے ملاقات کروانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اپنی امت کا خیال آ گیا. تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لیے بھی ہم سواری لائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. پھر آپ سوار ہوئے براق پر اور پھر یہاں سے آپ مسجد اقصیٰ لے جائے گئے. وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے. رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے، اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. چھٹے آسمان پہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. عرش اعظم سے واپسی پر دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لے جانے والی، جس کو جہاں چاہے لے جائے، اور اس میں ٹائم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال تو کہا جا رہا ہے کہ معراج پر اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے پر حضرت ادریس، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ آسمانوں پہ پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سلام آپ کو کیا اور آپ نے جواب دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلام بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے نمازوں کو 50 سے 5 کروایا. تو یہ معاملہ ہوا. تو پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، بیت معمور اور نہر رحمت نظر مبارک سے گزری. اچھا بیت معمور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے عین اوپر جو مقام ہے فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ، عین بیت اللہ کے اوپر بیت معمور ہے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ ہونا تو تھا لیکن فرشتوں نے کہا بھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو کہ جس طرح تیرے نبی نے انبیاء کی جماعت کو نماز امامت کروائی، اسی طرح ہماری جماعت کو بھی امامت کروائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ اعزاز دیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی بھی امامت کروائی. اور حوض کوثر نہر رحمت نظر مبارک سے گزری. تو یہ معراج کا جو ہے اتنا حصہ جو ہم نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ تک کا جو ہے یہ ذکر اس سورہ میں آیا. اس کا باقی کا ذکر احادیث مبارکہ اور سورہ نجم میں آئے گا، معراج کا باقی کا حصہ. اب اس کے بعد معراج کے واقعے کے بعد اب جو ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ہدایت کرو اور کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، ہدایت پر چلو. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے پیغام بھیج دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کی طرف کتاب میں کہ ضرور فساد مچاؤ گے تم زمین میں 2 بار اور ضرور مغرور ہو جاؤ گے. بڑے متکبر بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا اللہ تعالیٰ نے. 2 مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی بنی اسرائیل نے، 2 مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو 2 مرتبہ ذلیل کیے گئے. 2 مرتبہ. پہلی بار جالوت نے ان پر حملہ کرا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور دوسری بار مجوسیوں نے حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا. تو یہ غلام بنانا، غلام ہونا، یہ بھی ایک ذلت ہے.
کہ ہم نے بھی کہہ دیا 2 مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے. ایک مرتبہ کیا تورات کے احکامات کا انکار کیا انہوں نے، اور پھر دوسرا پیغمبروں کو شہید کرا، نافرمانی کری. تو یہی کہا کہ 2 مرتبہ تم فساد کرو گے، اور 2 مرتبہ جو ہے پہلا فساد احکام تورات کی مخالفت، اور دوسرا اور ساتھ میں ارمیا یہ بھی ایک پیغمبر تھے جو ان پر پیغمبر مبعوث ہو کر آئے تھے، ان کا حکم نہ سنا. اور دوسرا فساد کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، یعنی شہید کیا. اپنی طرف سے تو شہید کر دیا کہ اللہ نے کسی اور شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی کر دی، تو انہوں نے تو اپنی طرف سے نہیں کرا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو کہا یہ 2 جو ہیں فساد تم کرو گے، اور 2 مرتبہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، محکوم بن جاؤ گے. آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے کہ اور کوستے ہیں بعض لوگ تباہی کے لیے جیسے دعا ہو بھلائی کے لیے، اور انسان جلد باز ہے. کہا کہ بعض لوگ تباہی کے لیے یعنی غصے میں بد دعا دے ڈالتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پر عذاب آ جائے، ہم پر یہ آ جائے. تو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، کوستے ہیں لوگ تباہی کے لیے جیسے دعا ہو بھلائی کے لیے، اور بلا شبہ انسان جلد باز، بغیر سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتا ہے الفاظ، انسان جلد باز ہے. تو اچھا، اب یہاں عجلت جو ہے، عجلت کہتے ہیں کہ چند کاموں میں عجلت ضروری ہے، جلد باز. ویسے تو ہے جلدی کا کام شیطان کا کام، لیکن چند کاموں میں عجلت ضروری ہے. نمبر 1، نماز کی ادائیگی جب وقت ہو جائے، نماز کا وقت جب ہو جائے، اب اس کی ادائیگی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم خواتین جب نماز میں سستی کرتی ہیں تو پھر آخر وقت میں جو نماز پڑھتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح جلدی جلدی اور پڑھنے میں تسبیحات کی گنتی، یہ معاملات وہ معاملات. تو کہا نماز میں جلدی جبکہ وقت ہو جائے، اور نمبر 2، لڑکی کی شادی جبکہ وہ بالغ ہو جائے، اب اس میں دیر نہیں، عجلت کرنی چاہیے. لڑکی بالغ ہو جائے تو اب اس کی شادی میں عجلت کریں. اور نمبر 3، قرض کی ادائیگی جبکہ ادائیگی کی طاقت حاصل ہو جائے. عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ قرض کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادائیگی کی طاقت ہو جاتی مقروض پر، لیکن وہ کہتا ہے چلو اگلی مرتبہ جو پیسے آئیں گے اس سے قرض ادا کر دوں گا، پھر وہ آتے پھر اس سے اگلی مرتبہ، اس طرح کرتے کرتے اب تو اسے برا ہی لگتا ہے دینا کہ کیوں دوں کہ معافی کر دے. تو اسی لیے کہا کہ جب قرض کی ادائیگی کی طاقت آ جائے تو پہلی فرصت میں، نہیں تو شیطان بخل ڈالے گا، اور اس طرح 2 مسلمانوں میں بغض، نفرتیں پیدا ہوں گی، فاصلے بڑھیں گے. لہذا قرض کی ادائیگی جب طاقت آ جائے فوراً ادا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نمبر 4، مہمان جب آئے تو کھانا جلد کھلایا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کی جائے، پوچھنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے کہ آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں، کھا کے آئیں یا کھانا تیار کیا جائے. اس کو کھانا رکھ، پہلے وقتوں میں آپ دیکھیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے جد جو ہوتے تھے وہ پوچھتے نہیں تھے، مہمان آیا جو کھانا ہوتا تھا اس کے آگے رکھتے تھے کہ کھانا کھائیے. تو یہ کہا کہ مہمان جب آئے تو کھانا کھلانے میں عجلت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. اور نمبر 5، جب صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے تو توبہ میں عجلت، دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ میں عجلت. اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، توبہ میں تصویف کہتے ہیں ٹال مٹول، پھر کر لوں گی، اس کے بعد کر لوں گی، چلو ایک اور فنکشن آنے والا اسے اٹینڈ کر لوں، پھر توبہ کر لوں گی، استغفر اللہ. یہ شیطان، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، موت کب آئے، موت کا پنجہ کب ہم پر گڑ جائے. تو کہا توبہ میں بھی عجلت جب گناہ ہو جائے. اور نمبر 6، جب کوئی فوت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرے، تدفین میں نہیں لیٹ کرنا چاہیے کہ امریکہ سے بھائی آ رہا ہے، کینیڈا سے بہن آ رہی ہے، لندن سے بھابیاں آ رہی ہیں اور بیٹا آ رہا ہے. نہیں، تدفین یہ مردے کے لیے بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، انتقال کے بعد سے لے کر تدفین تک کا عمل وقت بڑا کڑا ہوتا ہے. اس کو جلد از جلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ پکارتا ہے. مردہ کیسے پکارتا ہے؟ مردہ اس طرح پکارتا ہے، جو نیک میت ہوتی وہ کہتی لے چلو مجھے، لے چلو. اور جو گنہگار میت ہوتی وہ کہتی کہاں لیے جا رہے ہیں مجھے، کہاں چھوڑنے جا رہے ہو. کہا مردے کی اس پکار کو جنوں انس کے سوا زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے. جن اور انسان نہیں سن سکتے اس کی اس پکار کو، لیکن زمین کی جتنی مخلوق ہیں وہ سب اس کی پکار کو سنتے ہیں. تو
اس کو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. اگر نیک ہے تو اپنے منزل کو پالے، اگر گنہگار ہے تو اپنا انجام کار دیکھ لے، تو اس کو جلد از جلد. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، زیادہ دیر رکھنے سے میت کی حالت میں تغیر آتا ہے، کچھ ایسا آتا ہے. تو یہ اللہ اس کے بندے کا خاص معاملہ، اس کو راز میں رکھیں، اس کو تدفین کر دیں. اور دوسری بات، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذوق ذائقے کو کہتے ہیں، اور ذائقہ کب تک طاری رہتا ہے؟ مرنے سے لے کر تدفین تک ذائقہ چکھتا رہتا ہے، چکھتا رہتا ہے، چکھتا رہتا ہے. چاہے اب آپ 48 گھنٹے میں تدفین کرو، چاہے آپ 12 گھنٹے میں تدفین کرو، چاہے آپ 24 گھنٹے میں تدفین کرو، چاہے آپ کے 1 گھنٹے میں تدفین کرو. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی میت کے ساتھ کیا معاملات، اپنے مرحوم کے ساتھ کیا معاملہ. آپ اس کو اتنا ہی اذیت پہنچا رہے ہو کہ 48 گھنٹے رک جاؤ، سرد خانے میں رکھ لیتے ہیں، اس سرد خانے میں رکھ لیتے ہیں، اتنی دیر ٹھہرا لیتے ہیں، 3 دن میں، 4 دن میں، استغفر اللہ. تو کہا یہ اس وقت تک مردے پر یہ کیفیت رہتی ہے. تو تدفین جلد کرنا مردے کے لیے بھی اچھا ہے. تو کہا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کریں. ان چند یہ کام ہیں 6 جن میں عجلت کرنی چاہیے. آیت نمبر 13، اور سارے انسان ہم نے ان کی قسمت کو ان کے گلے میں پھندا کر دیا ہے، اور برآمد کریں گے اس کے لیے قیامت کے دن لکھا ہوا پائے گا جسے کھلا ہوا. یعنی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے. اب اس تختی پر کرامن کاتبین یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں، ہم کوئی چیز لکھنی ہو ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ بھولے نہ، ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ بھولے نہ. اور بچوں کو بتا دیتے ہیں یہ میری ڈائری ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس میں لوگوں کی کچھ چیزوں کا لکھا ہے، میں نے کس سے کیا لینا ہے، تمہیں کس کو کیا دینا ہے، یہ سب لکھا ہے، یہ یاد رکھنا. اب یہ بچے گواہ ہو گئے. اب بچے بھی کبھی ڈائری ملی نہیں ملی، ہم بھی کبھی لکھنا بھول گئے، کبھی لکھنا یاد رہا، کبھی سستی کری. لیکن اب یہاں سوچیں، تختی اللہ کی طرف سے، ڈائری اللہ کی طرف سے، اور دور بھی نہیں. کبھی ڈائری ڈھونڈنے جاؤ مل نہیں رہی، کہاں رکھ کر بھول گئے. اب یہ رکھی کہاں ہے؟ گلے میں، ہر انسان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. اور لکھنے والے کہاں ہیں؟ دور نہیں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین. تو سستی کا سوال ہی نہیں، اور فوراً لکھا جاتا ہے. اسی لیے فضولیات سے بھی بچنا چاہیے، فضول گوئی سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ، اور کہتے ہیں نا جب ہم بیت الخلاء میں جائیں، نہانے کے لیے جائیں، اس وقت بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے فرشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم برہنہ حالت میں گفتگو کرتے ہیں. تو وہ جدا ہو جاتے ہیں، وہ حیا سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لکھنے کے لیے. لیکن اب جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہر ہماری بات کو لکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ یاد رہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ ڈائری بھی پاس، کہیں گمنے کا احتمال نہیں، لکھنے والے بھی پاس. اب انسان سوچ سمجھ کے عمل کرے کہ لکھنے والے بھی سست نہیں، اور لکھنے کی چیز بھی پاس ہے. اور یہ ہے قیامت والے دن اس کو گلے سے نکال کے آگے کیا جائے گا، دیکھو یہ سب وہ جو تم کر کے آئے وہ ہے اس میں لکھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اور سارے انسان ہم نے ان کی قسمت کو ان کے گلے میں پھندا کر دیا، اور برآمد کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن لکھا ہوا جسے پائے گا کھلا، یعنی کھلا لکھا ہوا اس میں پائے گا. اور پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آگے اس کو کہا جائے گا آیت نمبر 14 میں، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. فرمان جاری ہوگا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. اسے کہا جائے گا اقرا کتابوں کا، یہ تیری کتاب ہے، سے پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرے گا. کہ آج تو کوئی لفظ چھپا تو سکے گا نہیں، کوئی جملہ چھپا تو سکے گا نہیں، کوئی کہانی بنا تو سکے گا نہیں. آج تو وہی پڑھے گا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو آج تو اپنے حساب کا، خود ہی اپنے حساب کو کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی اہم آیتیں کچھ اس میں آ رہی ہیں، اور بھی بہت زیادہ والدین کے حقوق کے لیے آ رہی ہیں آیتیں. آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں کا ہاں نہ کہنا. یعنی یہ بے ادبی ہے.
ان سے ہوں کا ہاں نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، عزت والی بولی بولنا. ان کے ساتھ کیا بولنا؟ عزت والی. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہارے سامنے ایک تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں ہوں کا ہاں نہ کہنا. ہوں کا ہاں سے مراد یعنی یہ ہوں جو ہے یہ لغت میں اس سے کمتر کوئی لفظ نہیں ہے. والدین کو ہوں کا ہاں نہ کہنا، یعنی اس سے کم لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ یہ، یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوتا کیا، بچیاں کیا کہتی ہیں، ماں بلاتی بیٹا کیا ہے، یہ تو اور بدتمیزی. اللہ تو یہاں فرما رہا ہے ہوں یا ہاں بھی نہیں کہو. پھر کیا کریں یا اللہ ماں نے پکارا ہے تو جیسے آواز سنی سامنے یوں کھڑے ہو جاؤ جیسے آپ ایک بچپن میں ایک آتا تھا چراغ کا جن، بوتل کا جن، انگوٹھی کا جن. معاذ اللہ ایک سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. انگوٹھی کو رب کرا جن سامنے، چراغ کو رب کرا جن سامنے، بوتل کو کھولا جن سامنے. ایسے آؤ، والدین پکارے تو والدہ پکارے یا والدین پکارے تو تمہیں دور سے ہوں کہو گے تو کیا ہوگا؟ ان کی والیوم سے تمہارا والیوم اوپر ہو جائے گا. یہ بدتمیزی، بے ادبی ہے. ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے. تو ہوں یا ہاں کہنا اتنی دور سے کہ وہ بوڑھے دل ڈر جائیں، یہ تیزی سے چیخی کیوں ہے، یہ چیخا کیوں ہے. تو اس کی جگہ ہوں یا ہاں کہنے کی ضرورت نہیں. ادھر ماں نے آواز دی، ادھر سب چیز چھوڑ چھاڑ کے ماں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جی آپ نے بلایا تھا، یہ کہا جا رہا ہے ہوں کا ہاں نہ کہو. اور پھر کہا یہ بے ادبی ہے والدین کے ساتھ. اور پھر ولا تنہرہما، جھڑکنا تو ہے ہی نہیں انہیں، جھنجھلانا تو ہے ہی نہیں، جھڑکنا تو ہے ہی نہیں. تو کیا بچے کہتے ہیں ہماری اماں تو بس بولتی رہتی، بلا وجہ بولنے کی انہیں عادت ہو گئی ہے. کتنا دل دکھتا ہوگا. کبھی بیچاری کھسیانی ہو کے مسکرا کے چپ ہو جاتی بچوں کی یہ بات سن کے مائیں. اور یہ وہی بچے ہیں جو ناتواں تھے، گندگی چھڑوا نہیں سکتے تھے اپنی، اور یہ مائیں دھوتی تھیں اور ان کو علم بتاتی تھیں، ان کو کلمہ یاد کرواتی تھیں، ان کو بیسک اسلامک تعلیم دیا کرتی تھیں، اور ابتدائی کلاسز میں ان کو گھر میں خود ٹیوشنز بھی دیا کرتی تھی مائیں. کہ وہی ہیں جن کا آج بولنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ تو بولتی جاتی ہیں اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، استغفر اللہ. تو کہا انہیں جھڑکنا نہیں. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ان سے عزت کی بولی بولنا. عزت والی بولی، اس سے مراد یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بہت بڑے پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے ہیں، آپ ایم بی اے کر گئے ہیں، آپ سی اے کر گئے ہیں، آپ اور بہت کچھ کر گئے ہیں، اور آپ نے پھر بھی ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا عاجز ظاہر کرنا ہے کہ آج بھی ہم آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آج بھی ہم آپ کے مشورے کے محتاج ہیں، اور آپ کے پوچھے بنا ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے ان سے عزت والی. ہر کام میں ان سے مشورہ لینا، ہر کام میں ان سے بات کرنا، ان کی رائے لینا. آپ بتائیے میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، یہ میرے سامنے 2 آپشن ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، آپ بتائیں کون سا میرے لیے بہتر رہے گا. تو یہ عزت والی بولی. ماں باپ کا دل بڑھتا ہے اس سے. اولاد جب مشورے کرتی ہے، جب ان سے رائے لیتی ہے ان کی، آپ بتائیے مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ بہتر فیصلہ کر کے بتائیں مجھے. تو یہ چیزیں کہی کہ ان سے بولی بولو تو عزت والی بولی. اب آگے حکم کیا آ رہا ہے؟ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور نرم دلی سے اور عرض کر، ان کے لیے دعا کر، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا. عاجزی کا بازو، ان کے آگے اکڑ اکڑ کے نہ چل، ان کے پیچھے چل اور کندھے جھکا کے چل. آج تو اونچا لمبا ہو گیا، والدین بڑھاپے کے باعث شرنک ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں وہ بڑھاپے کے باعث، اور تو اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. ایک وقت تھا وہ بھی جوان تھے اور وہ اس طرح چلتے تھے، لیکن کیا تھا، وہ تجھے گود میں اٹھاتے تھے، تیرے لیے تجھے جھک کر گود میں اٹھایا کرتے تھے. آج تو اپنی جوانی، اپنی طاقت ماں باپ کو دکھا رہا ہے، نہیں تو ان کے پیچھے چل. ادب یہ ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلے.
अदब ये है माँ बाप के कि माँ बाप आए कमरे में तो खड़े हो जाओ, हर चीज़ से तवज्जो हटा लो, ये है अदब वालिदैन का। और क्या है कि आजिज़ी इख्तियार करो और झुके रहो। और क्या है, नर्म दिली से और दुआ करते रहो। वाले जिस इंसान की दुआओं में वालिदैन का हिस्सा नहीं होता, उनके लिए दुआ नहीं होती, वो कामयाब इंसान नहीं होता। अपनी दुआओं में सबसे ऊपर वाला दर्जा हम वालिदैन का रखें, फिर औलाद का। हम क्या करते हैं, छूटते ही औलाद के लिए मांगना शुरू, आखिर में अरे माँ बाप के लिए भी मांग लीजिए दुआ। माँ बाप के लिए ऊपर रखें, उन्होंने भी आपको ऊपर रखा। तो ये कहा कि उनके लिए दुआ मांग के या अल्लाह इन दोनों पर रहम कर, जैसा कि इन दोनों ने बचपन में मुझ पर रहम करा, मुझे पाला। तो ये कहा जा रहा है वालिदैन के लिए। और आयत नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बड़े अहम अहकाम आ रहे हैं इसमें। अब क्या कहा जा रहा है इंसान को ये कहा जा रहा है 27 में, बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई बंधु हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। फजूल खर्ची से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है जो फजूल खर्च हैं वो शैतान के भाई हैं। यानी फजूल खर्ची जब इंसान करता है तो शैतान की तरीके पर चल रहा होता है। और शैतान फिर ये भी पता चला जो फजूल खर्ची करेगा फिर वो रब का नाशुक्रा बन जाएगा। नेमत हर एक सामने होगी, फिर तो वो कहेगा और मुझे क्या मिला, और। तो कहा फजूल खर्च शैतान के भाई बंधु हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। तो फजूल खर्ची करोगे तो नाशुक्री पैदा होगी। तो कहा फजूल खर्ची ना करो। फिर आयत नंबर 31 में आ रहा है, और अपनी औलाद को कत्ल ना करो तंगदस्ती के खतरे से, तंगदस्ती के खौफ से, या मुफलिसी के खौफ से। हम तुमको भी रोजी देते हैं और उनको भी देते हैं। यानी औलाद को कत्ल करते हो किसका, मुफलिसी के डर से कि इनको कहाँ से खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नहीं, मुफलिसी के डर से उन्हें कत्ल ना करो। तुम क्या उनको रोजी दोगे, तुम्हें भी हम देते हैं और उन्हें भी हम देते हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कत्ल औलाद की शिद्दत से मुमानियत आ रही है। फिर आगे चलते हैं आयत नंबर 78 और 79 में चलते हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है पाबंदी करो नमाज की सूरज ढलने से रात की तारीकी तक। क्या कहा जा रहा है, पांचों नमाजें इसमें आ गई। सूरज ढलने से रात की तारीकी तक नमाज की पाबंदी करो। और फजर की नमाज की, बिलाशुबा फजर की नामजद की नमाज का वक्त हाजिरी का है। फजर की नमाज का वक्त हाजिरी का वक्त, किसकी हाजिरी, फरिश्तों की हाजिरी। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है, तो इस नमाज का खूब एहतमाम करो। तो फिर आयत नंबर 79 में आ रहा है, और रात को तो तहज्जुद पढ़ो, इसमें मजीद हुक्म है आप पर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी फर्ज। तो रात को तहज्जुद पढ़ो, इसमें मजीद हुक्म है ए हबीब आप पर कि आप तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए मजीद हुक्म है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे मेरी उम्मत पे शाक ना गुजरता तो तहज्जुद की इतनी फजीलत है कि मैं तहज्जुद भी अपनी उम्मत के लिए फर्ज करवाता। यानी इतनी फजीलत है। वो वक्त कितना हसीन होता है जब बंदा और उसका रब, तन्हाई, कोई शोरो गुल नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और अपने रब से राजो नियाज आप कर रहे हैं। तो कहा कि तहज्जुद की नमाज, इसमें मजीद हुक्म है आप पर अनकरीब तो आपकी जगह बनाएगा आपका परवरदिगार मकाम महमूद को। मकाम महमूद का जिक्र आ गया कि अल्लाह ताला आपकी जगह बनाएगा अनकरीब, कहाँ, मकाम महमूद पर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अता फरमाएगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 80। वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, उसके लिए बड़ी मुजर्रिब है ये आयत। इसको पढ़ते रहें, जैसे महसूस हो कि शुगर हाई हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है या कुछ इस तरह का मसला हो रहा है, पढ़ना शुरू कर दें। आप
3 مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ سب لیول میں آ رہا ہے، اعتدال میں آ رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، جب ہائی بلڈ پریشر ہو، اللہ نہ کرے شوگر ہو، تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیے گا آپ نے 3 مرتبہ بھی اس کا بھی ورد نہیں کرا ہوگا کہ آپ کو لگے گا جو معاملات ہیں وہ اعتدال پر آ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 80 بنی اسرائیل کی۔ اچھا، شوگر کے لیے ایک چیز اور بھی ہے، یہ بڑی مجرب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مطلب میں پہلے بھی بارہا یہ بتاتی رہوں کہ جب ڈاکٹر ہمیں کسی چیز کی ڈبل ڈوز دیتا ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بجائے ایک دوائی۔ اگر ہم اینٹی الرجی لے رہے ہیں اور فلو ہمارا شدید قسم کا تو اس سے آرام نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک بھی ڈاکٹر پڑھا دیتا ہے کہ ان دونوں کا استعمال کریں، یہ پیر استعمال کریں تو اس سے آپ کو جلدی افاقہ ہوگا۔ تو اگر جیسے شوگر ہے کسی کو تو وہ اس آیت کو 11 مرتبہ اس کو 21 مرتبہ آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل کی، اور ساتھ میں یا 11 لے لے یا 21 لے لے، اور ساتھ میں سورہ عادیات 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ جوڑا ہے شوگر کے لیے۔ تو اس سے بھی بڑا پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیے اور پھر بعد میں چیک کرے تو واضح فرق نظر آئے گا۔ پہلے چیک کرے شوگر کو اور پھر یہ آیتیں پڑھ کے 21 یا 11 مرتبہ آیت نمبر 80 اور اس کے ساتھ 3 یا 1 مرتبہ سورہ عادیات، یہ جوڑا ملا کے پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں۔ پہلے چیک کریں شوگر اور پھر پانی پلانے کے تھوڑی دیر بعد چیک کریں، واضح فرق آئے گا اس ٹیسٹ میں۔ پھر آگے آیت نمبر 85 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 85 یہ بڑی ایک اہم آیت ہے اور اگلی صورت سے اس کی نسبت بھی ہے بڑی اہم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اب یہ سوال، یہ 3 سوال پوچھے تھے۔ ایک روح کے متعلق بنی اسرائیل نے پوچھا تھا، ایک سوال جو تھا وہ جو تھا اصحاب کہف کے متعلق پوچھا گیا تھا، اور ایک بادشاہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تھا۔ ایک سوال کا جواب یہاں آ گیا بنی اسرائیل کے آخر میں روح کے متعلق، اور باقی کے 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں آئے گا۔ تو یہ 3 سوال پوچھے تھے، آپ سے دریافت کرتے ہیں روح کے متعلق، آپ فرمائے روح میرے رب کا امر ہے، وہ حکم دیتا ہے داخل ہو جا تو جسم میں داخل ہو جاتی ہے، حکم دیتا ہے نکل جا تو اسے نکال دیا جاتا ہے، میرے رب کے امر سے ہے روح۔ اور تمہیں علم نہیں ملا مگر تھوڑا، تم لوگوں کو علم نہیں ملا مگر کیا ہے، تھوڑا علم ملا، تم نہیں جانتے، تو روح میرے رب کا حکم ہے۔ آیت نمبر 101 101 آیت نمبر میں ذکر آ رہا ہے 9 احکامات جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آئے تو اس سے فرعون نے کہا ہے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا۔ یہ 9 سے مراد 9 نشانیاں کون سی تھی؟ 9 احکام بعض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 9 معجزات۔ اب معجزات یہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے نبی کو ستایا تو کوئی چیز ہوئی ان کے ساتھ، تو اس میں معجزات سے مراد ایک تو ید بیضا اور ایک عصا، اور پھر ایک قبطیوں پر قحط آنا، فرعونیوں پر قحط کا آنا، یہ بھی کہ پیغمبر کی نافرمانی کے سبب یہ بھی ہوا ان کے ساتھ۔ اور پھر نمبر جو 4 ہے پھلوں کی کمی، پھلوں میں کمی ہو گئی، پھل نہیں ہو رہے تھے۔ پھر نمبر 5 طوفان، جو طوفان آیا ان پر کہ گھر ان کے ڈوبے ہوئے تھے، اتنا طوفان تھا۔ ساتھ میں بنی اسرائیل والے کا گھر تھا، اس میں پانی بالکل نہیں، اور ان کے گھر، ان کے بستر تیر رہے اور یہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں آئیں، اتنی ٹڈیاں ان کے کھیت کھلیان سب ختم کر گئی، ان کے اناج ختم کر گئی، تو ٹڈیوں کا عذاب۔ پھر اس کے بعد قمل، جوئیں،
जुएं आई इनके सरों में, जिस्मों में, और लिबास में, कपड़ों में, हर जगह, जानवरों में जुएं इनमें आई। और फिर उसके बाद जुओं का अजाब गया तो फिर मेंढकों का अजाब, एक मारते 10 और आ जाते, इनके खानों में गिर रहे हैं, इनके बिस्तरों में, करवट बदलते हैं तो करवटों के नीचे मेंढक आ रहे हैं। तो इतना मेंढकों का अजाब इन पर आया। फिर आखिरी जो 9वां है वो है खून का अजाब। पानी पीने के लिए निकालते हैं और इनके मुंह तक जाते जाते वो खून बन जाता था। बनी इसराइली उनके शख्स का कोई गिलास उठाते पानी का कि ये पी लेंगे, ये पानी होगा, तो वो इनके हाथ में आके खून बन जाता था। तो ये 9 अहकामात और 9 मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हैं। यद बैदवा, आसा, और तीसरा कहत, और चौथा फलों में कमी, और 5वां तूफान, और छठा टिड्डियां, और 7वां जुएं, और 8वां मेंढक, और 9वां खून। 9। चलते हैं सूरह कहाफ की तरफ। अब हमने जैसा कि पहले कहा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था इन्होंने कि 3 सवालों के जवाब, रूह के मुतालिक, और असहाबे कहाफ, और बादशाह जुल्करनैन का मामला। इन्होंने 3 सवालात बता दिए थे। यहूद उल्मा ने इनको कि ये सवाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, और कि एक सवाल रूह का जिसका जवाब पीछे आ गया, और दूसरा साहबे कहाफ कौन थे, और तीसरा जुल्कुरनैन के मुतालिक बताइए। तो ये इन्होंने ये 3 सवाल पूछे थे। हम इस पर बात करते हैं। पहले सूरत के पस मंजर में जाते हैं। मक्की सूरत है, 110 आयात हैं, और इसके 12 रुकू हैं। और अहादीस करीमा में सूरह कहाफ के फ़ज़ाइल के ताल्लुक से बहुत सारे इरशादात हैं। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहाफ की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। इब्तदाई 10 आयतें। तो और जब दज्जाल जाहिर होगा, उसका ज़हूर होगा, तो वो उस शख्स जो है जिसने 10 आयतें हिफ्ज़ की होंगी सूरह कहाफ की, वो उसके फितने से महफूज रहेगा। तो चाहिए कि इसको हम भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। और दूसरा फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरह कहाफ को पढ़ा तो उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर को रोशन कर दिया जाएगा। जो जुम्मे के जुम्मे सूरह कहाफ पढ़ता है तो 2 जुम्मों के दरमियान उसके लिए अल्लाह नूर को रोशन कर देता है। और फिर इसके बाद जो है तीसरा जो फरमान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहाफ को पढ़ा वो उसके लिए उसके मकाम से लेकर मक्के तक नूर हो जाएगी। और जिस शख्स ने सूरह कहाफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी, इस शख्स को खुरूज दज्जाल से ज़रर ना पहुंचेगा। जब दज्जाल का खुरूज होगा तो उससे इसको नुकसान ना पहुंचेगा। ठीक है। हज़रत अनस ने फरमाया कि सूरह कहाफ मुकम्मल नाजिल हुई। इसके साथ 70,000 फरिश्ते थे जो सूरत को लेकर आए। कुफार ने अपने नुमाइंदे नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईद को मदीने में उलमा यहूद के पास भेजा ताकि अहले किताब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनकी आसमानी किताबों में मज़कूर हक़ाइक़ को मालूम करें। तो यहूद उलमा ने उन्हें 3 सवाल बताइए कि एक सवाल था रूह के ताल्लुक से कि रूह क्या, यसअलूनका अनिर रूह के ताल्लुक से, और दूसरा असहाबे कहाफ के मुतालिक, और तीसरा जुल्करनैन के बारे में। आपने फरमाया मैं कल तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा, और लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये मशीयत इलाही थी, अल्लाह ने बताना था अपने बंदों को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कि इंशाअल्लाह की कितनी अहमियत है। तो कहा इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो वही अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। यहाँ तक के 15 दिन गुजर गए और आप शिद्दत और इस्तराब के साथ वही का इंतज़ार करते रहे। फिर वही का नज़ूल हुआ तो उन 3 सवालात के जवाबात से आपको आगाह कर दिया गया। 3 सवालात के जवाबात से आगाह कर दिया गया। सूरह कहाफ नज़ूल के एतबार से 69वें नंबर यानी 69 नंबर पर इसका नज़ूल है। 69 नंबर की सूरत है नज़ूल के एतबार से। अब हम इसके वाक़यात की तरफ चलते हैं और अहम आयतों को भी हम देखते जाते हैं। आयत नंबर 1 शुरू कैसे हो रही है? अल्लाह की हम्द के साथ। तमाम
حمد اللہ کی جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو اور نہ دیا اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن ایواجا، یعنی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کتاب بالکل سیدھی ہے، سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 6 میں فرما رہا ہے کہ اب پہلے تو یہ آیا کہ یہ کتاب اس لیے آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبریاں مومنین کو دیں، یہ آ رہا ہے، لیکن آیت نمبر 6 میں ایک اور اہم بات یہ اس سے پتہ چلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت، جا بجا قرآن میں یہ آ رہا ہے، یہ باتیں آ رہی، تو کیا کہیں کھیل جاؤ گی اپنی جان پر ان کے پیچھے اگر کفار نے نہ مانا اس بات کو صدمہ کر کے؟ یعنی آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، کفار ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں، تو آپ صدمے سے آپ اپنی جان پر ہی کھیل جائیں گے۔ صدمہ نہ لیں اے حبیب، جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت لے گا۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، یہ بھی ایمان لے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں اب یہاں اصحاب کہف کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجب نشانی تھے؟ پہاڑ والے، غار والے ہماری ایک عجب نشانی تھے۔ تو یا یوں بھی کر سکتے ہماری نشانیوں میں انوکھے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ ان کا یہ 6 نوجوان تھے جو خدا پرست بزرگ زادے تھے، اور ان کو یہ کس دور میں آئے؟ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے اصحاب کہف۔ تو کیا ہے کہ یہ خدا پرست بزرگ زادے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک ملک تھا، اس ملک میں وہ ملک کا نام جو تھا اس کا نام شہر افسوس تھا، اس ملک کا نام۔ اور کیا تھا کہ وہاں یہ بادشاہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، وہ خود بھی بت پرست تھا۔ تو اب لوگوں نے تو کرا، لیکن جو اللہ والے تھے وہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ اب یہ نوجوانوں کا اسے پتا چلا کہ یہ بھی اللہ والے ہیں، تو اس نے ان کو پکڑ کے بلایا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، وگرنہ تو مجھے سجدہ کرو۔ تو انہوں نے نہیں کرا، تو بادشاہ نے چاہا قتل کروائے، پھر لیکن سوچا، کہا مجھے تمہاری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، میں نہیں چاہتا تم جوانوں کو میں قتل کروں اور تم مر جاؤ، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، خوب سوچ لو اور پھر مجھے بتانا۔ ان کو چھوڑ دیا۔ اور اب کیا ہوا، جب ان کو 3 دن کی مہلت دی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ ہمیں قتل کرا دے گا اور ہم نے کفر کرنا نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کرا، کہا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ اب آیت نمبر 10 میں اس کا ہی ذکر آ رہا ہے، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ اب کیا ہوا، یہاں سے یہ چلے تو جب شہر کے کنارے پہنچے تو وہاں انہیں ایک چرواہا مل گیا، چرواہے کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ تو وہ چرواہا بھی دراصل حق کا متلاشی تھا۔ تو اس نے جب ان سے پوچھنا چاہا، پہلے تو یہ ڈرے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ دے دیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ، یہ چرواہا بھی ان کا ہم خیال ہے۔ تو اس نے کہا، بھائی مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی بادشاہ سے تنگ ہوں اور میں بھی ہدایت پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو۔ اب جب چلا تو اس کا کتا بھی ساتھ چلنا شروع ہوا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ کتا تو بول کر ہمیں پکڑوا دے گا، تو لہٰذا اس کتے سے پیچھا چھڑائیں۔ انہوں نے بھگانا چاہا لیکن کتا بھاگا نہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ کتا بھاگا نہیں، ان کے ساتھ آ گیا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کتے کو قوت گویائی دے دی، وہ انسانوں کی طرح بولنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور شور نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے۔ تو اس کو ساتھ لے کر پھر یہ غار میں پہنچے، اور اس غار میں جا کے یہ وہاں جب ٹھہرے تو اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں، تو تھپکی ماری ہم نے ان کے کانوں پر، غار میں رہے کئی سال یہ غار میں رہے۔ یعنی ان کو تھپکی سے کیا ہوتا ہے، جب ماں بچے کو لوری دیتی ہے تو تھپکی دیتی ہے نا، تو بچے کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے نا، تو یہی چیز کہی کہ تھپکی ماری ہم نے، اور وہ اس غار میں کئی برس، سنین سے مراد سن کی جمع، کئی برس تک، عددا گنتی کے کئی برس وہاں رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سوئے رہے وہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں
वो ग्रहों में कौन इनके ठहरने की मुद्दत को ज़्यादा ठीक बता सकता है। अब क्या, जब इनको उठाया, इनको जगाया कि अल्लाह फरमाता है कि इनको देखें कि कौन बताता है। अच्छा, ये वक्त था, पीछे हमें पसे मंज़र में जो वाक़यात मिलते हैं वो बताना यहाँ ज़रूरी, वगरना बात सही से समझ में नहीं आएगी। कहते हैं कि वो बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, जो उस वक्त जो बादशाह था कुफर करवाता था, उसका नाम दकियानूस। आज हम कहते हैं ना किसी चीज़ को आउट ऑफ फैशन को, दकियानूस, तो गालिबन ये इसी से निकला कि वो दकियानूस बादशाह था, गलत काम करवाता था। तो इस तरह आज हम दकियानूस कहते हैं किसी आउट ऑफ फैशन चीज़ को या आउट ऑफ डेट चीज़ को, कहते हैं दकियानूस। तो ये बादशाह दकियानूस था जो कुफर करवाता था और लोगों को कत्ल करता था। और इसका जो मुल्क था ये रूम की तरफ ये मुल्क था। शहर अफसोस इसका नाम था। ठीक है, तो अब ये बादशाह अब कई बरस ये सोए रहे वहाँ। और फिर अब इसके बाद उस वो बादशाह का इंतकाल हो गया, और अब इसके बाद एक दूसरा बादशाह आया। ये बड़ा नेक बादशाह था और ईमान वाला था। इसने क्या करा, अभी बादशाह नेक तो अवाम नेक नहीं थी। उस वक्त के जो लोग थे वो कहते थे मरने के बाद जिंदा होने पर उनका अकीदा नहीं था, उठाए जाए। वो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करता था, या अल्लाह कोई ऐसा वाक़या ज़ाहिर कर दे कि लोगों को यकीन आ जाए कि मरने के बाद ऐसे हम उठाएंगे। वो रो रो के दुआ करता था वो बादशाह। तो अब ये वो वक्त आ गया था कि अल्लाह अल्लाह खुद सब चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो करवाता है अपने बंदों के ज़रिए। बास के ज़रिए बास के फितने रद्द करवाता है, बास के ज़रिए बास के काम आसान करवाता है। तो यहाँ अब ये वो वक्त आ गया जब बादशाह दुआ करता था, और उसकी कबूलियत का वक्त आ गया। और यहाँ साहब कहाफ को नींद से बेदार किया गया, इनको नींद से बेदार किया गया। और ये नींद से उठे, और फिर इनको जब नींद से बेदार किया गया तो ये नींद से उठे। तो फिर अब इनको भूख महसूस हुई, इनके दाढ़ियाँ बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए थे। और जब नींद से उठे तो कहने लगे हम गार में कितना ठहरे। तो किसी ने कहा चंद दिन, किसी ने कहा नहीं, दिन का कुछ हिस्सा। ऐसे कयामत में भी लोग बात करेंगे, दुनिया में कितना ठहरे, चंद दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। तो अब इन्होंने कहा कि भूख लगी है तो कोई अक्लमंद और ऐसा शख्स जाए जो बर्दाश्त वाला हो, जिसमें कुव्वत बर्दाश्त हो, गुस्से में आने वाला ना हो, वो जाए और शहर के हालात भी पता करे, और जाके खाने पीने की चीज़ें, अशिया खुर्दो नोश भी ले आए। और देखो किसी को हवा भी ना पहुँचे कि हम यहाँ मौजूद हैं, ऐसा ना बादशाह को पता चले और हमें वो पकड़ ले। तो एक चीज़ और भी आ रही आयत नंबर 18 में। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फिर इस वाक़े को कंटिन्यू करेंगे लेकिन पहले इसका जिक्र कर लें। आयत नंबर 18 में, और तुम ख्याल करोगे कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। तुम्हें ये लगेगा कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और करवटें बदलाते हैं हम उन्हें दाएं बाएं, और उनका कुत्ता बिछाए हुए है अपने हाथ चौखट पर। अगर तुम झांकते उन पर तो ज़रूर पलट जाते उनसे भागकर, और ज़रूर फिर जाते उनके सब से। अब एक रिवायत के मुताबिक साल में 2 मरतबा साहब कहाफ को करवटें बदलाई जाती हैं, साल में 2 मरतबा करवटें बदलाई जाती हैं। और दूसरी रिवायत के मुताबिक साल में सिर्फ एक करवट, साल में सिर्फ एक करवट बदलाई जाती है। और बाज़ों ने ये भी लिखा है कि हर साल आशूरे के दिन उनकी करवट बदली जाती है, हर साल आशूरे के दिन उनकी करवट बदली जाती है। और बाज ने ये भी लिखा है। और इनके कुत्ते के मुतालिक कहा जा रहा है, एक रिवायत वो जर्द कुत्ता है या लाल है, या वो कुत्ता जो है मिट्टी के रंग का है, मिट्टियारा यानी उसका रंग है, या उसका सर सुर्ख था और पीठ काली, पेट सफेद। और इसके कुत्ते का नाम जो था कुतमीर ज्यादा मशहूर है, कुत्ते का नाम जो है कुतमीर ज्यादा मशहूर है। और इसी आयत में, आयत नंबर 18 में आप देखिए, हाँ, आयत नंबर 18 का एक हिस्सा है, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। ये आयत क्या, और उनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए है उन गार की चौखट पर। ये आयत लिखकर अपने पास रखने से कुत्ते जरर नहीं पहुंचाते। ये आयत, ये इतना हिस्सा जो है, अगर लिखकर अपने पास, बाज़ लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है कि कुत्ता कहीं खड़ा हो तो रास्ता बदल लेते हैं। और अभी आप देखेंगे कुत्तों के काटने के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं, खुसूसन सिंध में, कराची में। तो कुत्ते बहुत ज़्यादा बच्चों को काट भी रहे हैं, और फिर ये
پاگل ہو جاتے ہیں تو پھر نقصان بہت ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے کتے ضرر نہیں پہنچائیں گے. یہ آیت اپنے پاس بچوں کو بھی لکھ کے ان کی جیب میں ڈال دیں, ان کے پاس رکھ دیں تاکہ کتے ضرر نہ پہنچائیں. اب ہم واپس اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جب بادشاہ دقیانوس مر گیا اور دوسرا پھر کچھ عرصے بعد دوسرا بادشاہ سوالے بادشاہ تھا, اور اس کا نام تھا, نام کے متعلق 3 ناموں کے اقوال آئے, بیدروس یا تندروس یا تندروسش, 3 نام آئے اس بادشاہ کے. پھر سے لکھیں, بیدروس, تندروس یا تندروسش, یہ 3 نام ہیں. یہ نیک بادشاہ جو آیا تھا, اور یہ ایمان والا, ایماندار اور خدا ترس بادشاہ تھا. اور پھر اصحاب کہف کا بیدار ہونا اور بازار جانے کے لیے انہوں نے انتخاب کرا, ان میں جتنے لوگ تھے تو انہوں نے انتخاب کرا کہ ایسا بندہ جو متحمل مزاج ہو, بہت ہمبل ہو, بہت زیادہ ٹھنڈی طبیعت کا ہو, غصے والا نہ ہو, اس کا انتخاب کرا. اور وہ کون تھے؟ یملخا کو بھیجا. یملخا کو بھیجا انہوں نے کہ یہ سمجھدار بھی ہیں اور تحمل والے بھی ہیں, تو ایسے جائیں. اگر کوئی غصے والا جائے گا تو پکڑا جائے گا, تحمل والا آدمی جو ہے معاملے کو حکمت سے دیکھتا ہے اور اس سے حل کرتا ہے. تو انہوں نے ان سے بھیجا کہ یہ جائیں گے اور بازار سے حالات بھی دیکھائیں گے اور کھانا بھی لے آئیں گے. یہاں ایک حضرت علی کا قول بتا دوں کہ حضرت علی نے فرمایا صحابہ کہف 7 شخص تھے اور ان کے نام یہ ہیں, ان کے نام بتائے گئے. اور اس کے متعلق ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کہف کے نام جو ہیں اگر کوئی لکھ کر, اور ان کے کتے کا نام بھی لکھ کر گھر میں, دکان میں, کاروبار کی جگہ میں لکھ کر رکھے گا تو انشاءاللہ وہ گھر, وہ کاروبار, وہ دکان چوری سے محفوظ رہیں گے, چوری ہونے سے, ڈکیتی ہونے سے محفوظ رہیں گے. ان کے متعلق ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں. اور ان کے نام جو ہیں آپ لوگوں کو ہم واٹس ایپ کر دیں گے یا اس طرح کر دیں گے ان کے نام جو ہیں, تاکہ وہ لکھ کر آپ لوگ لگا لیں. اور یہ یاد رکھیے گا, عموماً لوگ جانے سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں شرک ہو جائے گا, اللہ کی جگہ ان کے نام. اللہ کا نام تو بہت بلند ہے بے شک, لیکن ان کے نام اس نیت سے لگائیں گے کہ جس طرح اللہ نے غار میں ان کی حفاظت فرمائی اور ظالم بادشاہ سے محفوظ رکھا, اسی طرح اللہ ان کے ناموں کی برکت سے ہمارے مکان, دکان, کاروبار کو ظالموں کی پہنچ سے دور رکھے گا, اس نسبت سے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی کے قول کے مطابق 7 افراد ہیں یہ, اور 7 ان کے نام بتائے گئے ہیں. تو اب آگے آیت نمبر 22, عنقریب لوگ کہیں گے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگ کہیں گے 3 تھے, چوتھا ان کا کتا, اور کوئی کہیں گے کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا, اور کوئی کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. یعنی ان کی تعداد کے متعلق کیا لوگوں میں اختلاف ہوگا, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا جو ہے ان کی تعداد صحیح کیا ہے. اب یہ ہوا یملخا کو جب بھیجا, وہ واقعہ بیچ میں رہ گیا, یملخا کو جب بھیجا ان کو سکے دے کے, سکہ بھی چینج ہو چکا تھا, چاندی کے سکے ان کے پاس تھے, اب اور کوئی چل رہے تھے. تو یملخا گئے بازار میں, ایک تو حلیہ بھی بدل گیا, سالوں بعد, اتنے عرصے بعد جب آئے, حلیہ بھی, بال بھی بڑے ہوئے, سارے معاملات. تو اب جب گئے, ایک دیکھا حالات بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں, پہلے کی طرح نہیں لگ رہے, امن کے ساتھ لوگ چل پھر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں. ایک دکان پر گئے, اور یہ بھی کوشش تھی کہ وہ بادشاہ ظالم تھا تو چیزیں حرام مل سکتی بازار میں, لیکن اب چیزیں حلال نظر آ رہی. تو ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے, کچھ کھانے پینے کی اشیاء لیں, روٹیاں لیں, جو بھی وہاں اس وقت تھی وہ چیزیں لیں. اور جب اس کو پیسے دینے لگے تو پیسے چاندی کے, اب ان کا تو رواج نہیں تھا, اب تو پیسے دوسرے چل رہے تھے. تو نان بھائی کو شک گزرا کہ یہ کوئی شخص بھی عجیب سا لگ رہا ہے, اور یہ جو سکے ہیں لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی قدیم خزانہ لگ گیا ہے. اب بحث چل پڑی, لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. پہنچتے پہنچتے خبر بادشاہ کے دربار میں پہنچی, بیدروس کے دربار میں پہنچی. اور اس نے پھر جب آیا اور معاملہ ان کو بلوایا اور معاملہ پتہ چلا, تو حقیقت پتہ چلی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو کئی سالوں تک اس میں سوئے رہے. تو اس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کرا کہ اس کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے دکھا دیا کہ کیسے مرنے کے بعد زندہ کرتا.
اب پھر بادشاہ ان کے ساتھ جب یملخا کے ساتھ ان کے غار میں گیا تو باقی کے لوگ ڈر گئے کہ لگتا ہے یملخا کی وجہ سے ہم سب پکڑے جائیں گے، لیکن جب صورتحال جو ہے وہ واضح ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کرا۔ بادشاہ نے کہا آپ جیسا حکم دیں، آپ چاہیں تو شہر میں آپ کو محل بنا دوں، آپ چاہیں تو شہر کے کنارے بنا دوں، آپ جیسا حکم دیں آپ کے لیے ویسا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے رب نے ہمیں اس غار میں ظالم بادشاہ سے نجات دی تھی، ہم اسی میں رہنا چاہیں گے۔ تو بادشاہ نے اس غار کے آگے ایک مسجد بنا دی، اور اس غار کے آگے ایک دیوار بنا دی، اور یہ لوگ پھر وہاں سو گئے۔ تو اللہ کے اذن سے یہ معاملہ ہوا، مشیت الہی سے۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک یہ چیز دکھائی کہ لوگوں کو اس پہ یقین آ گیا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا، اسی طرح اٹھائے گا۔ پھر آگے جو ہم چلتے ہیں، آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اپنے حبیب کو، آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور یہ نہ کہا کرو کسی اپنے چاہے کو کہ یہ میں کر دوں گا، مگر یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر دوں گا۔ اپنی طرف سے نہ کہا کرو کہ میں یہ کر دوں گا، بلکہ یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ میں کر دوں گا۔ اچھا، اب ان کے متعلق حوال آ رہا ہے 25 آیت میں، اور وہ لوگ رہے اپنے پہاڑ کے غار میں 300 برس اور مزید 9 سال، یعنی کتنا بن گیا؟ 309 برس یہ سوئے رہے اس غار میں، 309 برس، اور اتنے عرصے سوئے رہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ 300 برس شمسی اور قمری حساب سے 309 برس، 309 برس 2 مہینے اور 19 دن۔ قمری تاریخیں علیحدہ ہوتی ہیں نا، اسلامی ڈیٹس، تو شمسی تاریخیں علیحدہ ہوتی، تو قمری تاریخوں کے حساب سے 309 برس 2 مہینے اور 19 روز جس میں وہ رہے غار میں۔ اب آگے جو ذکر آ رہا ہے، ایک آیت نمبر 34 کی طرف چلتے ہیں۔ انہیں مثال سناؤ 2 شخصوں کی کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے انگوروں کے، اور خوب گھنی احاطہ بندی کی ہم نے ان کی کھجوروں کے درختوں سے، اور دونوں باغ کے درمیان بنا دی ہم نے کھیتی۔ یعنی اب 2 شخصوں کا واقعہ آ رہا ہے، یہ 2 بنی اسرائیل کے نوجوان بھائی تھے، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ ایک بھائی مومن تھا اور ایک کافر تھا، اور جو مومن کا نام تھا یہودا یا یملخا تھا، اس دور میں یہی نام مشہور ہوتے تھے، یہودا یا یملخا، اور کافر کا نام قرطوس یا قطروس، کافر کا نام قرطوس یا قطروس۔ باپ کا ترکہ 8000 دینار چھوڑا تھا باپ نے، 4 ہزار دینار ہر ایک بھائی کو ملا، یعنی دونوں بھائی کو، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ کافر نے 4000 دینار سے زمین، تالاب اور گھر گھرستی پیدا کی، یعنی زمین خریدی، تالاب خریدا اور اپنی شادی کری، اور مومن نے 4000 دینار نیک کاموں میں خرچ کر ڈالے۔ یہ مثال دی۔ اب کیا ہوا جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اور حالات ایسے تھے مومن کے کہ سب چیزیں تو دے دیں، کچھ بچا نہیں۔ اب کافر جو تھا بھائی، وہ تانا کرتا تھا کہ یہ تو نے کیا کرا، تو